اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم ڈیٹا کے ٹیب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. فارمولوں کی سیریز کے اندر ڈیٹا کے ٹیب کی اپنی ہی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے, اور اس ٹیب کے مینیو کے اندر ہم تمام تمام چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا سے. ایکچولی گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا کی کمانڈ کا مین پرپس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا جو کہ نوٹ پیڈ کے اندر موجود ہے یا مائکروسافٹ ایکسس کی MDB فائل کے اندر موجود ہے اور آپ اس ڈیٹا کو ایکسل کے اندر امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. نوٹ پیڈ کی فائل عام طور پہ SQL کی فائلس ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا جو کہ SQL کی فائل میں سے آ رہا ہے یعنی نوٹ پیڈ سے آ رہا ہے تو اس کو آپ ایکسل پہ کیسے لا سکتے ہیں. تو ہم ایک کام کرتے ہیں, ایک ڈمی نوٹ پیڈ پہ فائل کریٹ کر لیتے ہیں جس پر میں کچھ ہیڈنگس اور کچھ امپلائی کے نام رکھ لیتا ہوں, لائک نیم اور ڈپارٹمنٹ, سیلری. نیم میں فار ایگزامپل آصف, ڈپارٹمنٹ کمپیوٹرس, سیلری فار ایگزامپل 15,000, وسیم HR ڈپارٹمنٹ, سیلری 18,000. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس تمام کے ٹیب کو ہم کم کر لیتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ٹیب کی ہمیں نیڈ نہیں ہے. دین فائل کو سیو کر دیں اور ڈیسک ٹاپ پہ میں ڈیٹا کے نام سے اس کو سیو کر لیتا ہوں اور فائل کو کلوز کر لیتا ہوں. اب سیم فائل اگر مجھے ایکسل کے اندر امپورٹ کرنی ہے تو ہم جائیں گے گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا. ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو فائل کہاں سے امپورٹ کرنی ہے, فرام ایکسس, ویب سے, ٹیکسٹ فائل ہے یا کوئی ادر سورس ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری فائل ٹیکسٹ فائل ہے. لوکیشن پوچھ رہا ہے, لوکیشن ڈیسک ٹاپ پہ ڈیٹا کے نام کی فائل ہے, اسے ہم نے سلیکٹ کیا, امپورٹ کیا. کہتا ہے کہ اس فائل میں ڈیٹا کچھ اس طرح سے موجود ہے. چونکہ یہ جو باکسز نظر آ رہے ہیں یہ ٹیب جو ہم نے دیے تھے وہاں پر اس کے ہیں. ہم نے فائنلی نیکسٹ اور اس کو فنش کیا, اوکے کیا. کہتا ہے اسی سیل کے اوپر ہم ڈیٹا کو میں پیسٹ کر دوں. ہم کہہ رہے ہیں جی ہاں اوکے, وہ ڈیٹا ہمارے پاس اسی شیٹ کے اوپر پیسٹ ہو گیا. تو ایک بیسٹ کمانڈ جس کی مدد لے کر ہم نے اپنے ڈیٹا کو امپورٹ کرا لیا. اب ڈیٹا کو امپورٹ کرانے سے ہمیں فائدہ کیا ہوا. یہ ڈیٹا تو ہم کاپی پیسٹ کر کے بھی لا سکتے تھے لیکن ہم نے اتنی محنت کیوں کی. ایکچوئل میں اگر میں اپنی اوریجنل نوٹ پیڈ کی فائل پہ دوبارہ جاتا ہوں اور اس کے اندر فار ایگزامپل میرے پاس امپلائی جو ہے وہ چینج ہو گیا اور میں نے اس کو سیو کیا, کلوز کر دیا. اس ڈیٹا بیس پہ آنے کے بعد میں جسٹ ریفریش کرتا ہوں, ریفریش آل, اور امپورٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ ڈیٹا خود سے امپورٹ ریفریش ہو گیا. تو ایکچوئل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لنکس کریٹ کرتے ہیں تو آپ کی اوریجنل یعنی ماسٹر ڈیٹا بیس میں آپ جو بھی چینجنگ کریں گے اس کی کنیکٹنگ فائل کے اندر ڈیٹا خود بخود اپڈیٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک بیسٹ اور کمانڈ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈیٹا کو امپورٹ کرتے ہیں. نا اب سیکنڈ فیز کے اندر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسس سے اگر ڈیٹا کو یہاں پر لانا ہو تو وہ کیسے آئے گا. فرسٹ ہم ایکسس کے اندر ایک ڈیٹا بیس کریٹ کر لیتے ہیں. رن کے ذریعے میں نے مائکروسافٹ ایکسس کو آن کر دیا. یہاں پر امپلائی پروفائل کے نام سے میرے پاس آلریڈی ڈیٹا بیس موجود ہے جو میں آپ کو شو کر دیتا ہوں. اس میں ایک ٹیبل موجود ہے اور اس میں کچھ ریکارڈز موجود ہیں. اب مجھے یہ تمام ریکارڈز اپنی اس ایکسل کے اندر چاہیے تو میں یہ چیک کر لیتا ہوں کہ یہ فائل کہاں سیف ہے. تو یہ فائل جو ہے وہ عام طور پہ سی کے مائی ڈاکیومنٹ کے اندر سیف ہوتی ہے, تو وہیں پر یہ فائل موجود ہے. ہم اس کو بند کرتے ہیں اور اپنی اوریجنل ایکسل کی فائل پر آتے ہیں. فائل کو امپورٹ کرنے کے لیے یعنی ایکسس کی فائل کو امپورٹ کرنے کے لیے ہم اگین جا رہے ہیں گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا, فرام مائکروسافٹ ایکسس, امپلائی پروفائل کے نام سے ڈیٹا تھا, ڈیٹا بیس تھی میری, میں نے اسے سلیکٹ کیا اور اوپن کر دیا. کہتا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کو میں یہاں پر پیسٹ کر دوں پورے ٹیبل کی صورت کے اندر. ہم کہہ رہے جی ہاں اوکے. آپ دیکھیں وہ ڈیٹا بیس یہاں پر آ گئی. اور بالکل سیم اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ اگر میں اپنی ماسٹر ڈیٹا بیس کے اندر کوئی کام کروں گا, کوئی چینجنگس کروں گا تو وہ ڈیٹا ریفریش کے بٹن پہ کلک کرنے سے آٹومیٹکلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کر دے گا. ڈیٹا کے مینیو کے اندر نیکسٹ جو کمانڈ ہے ہمارے پاس وہ سارٹ سے ریلیٹ بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے. سارٹ کے مینیو کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی مارک شیٹ کے اوپر. مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر نمبر آف امپلائیز کام کرتے ہیں اور میں ان تمام امپلائیز کے ناموں کو الفابیٹیکل آرڈر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں.
تو اس کے لیے میں سارٹ کی کمانڈ کو استعمال کرتا ہوں A to C. اس سے تمام امپلائیز کے نام الفابیٹیکل آرڈر میں آ گئے. اگر میں ان کو ڈسینڈنگ آرڈر میں یعنی Z2A دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں Z2A کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں, جبکہ اسینڈنگ کرنے سے تمام ریکارڈ الفابیٹیکل آرڈر میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور کمانڈ ہے ہمارے پاس فلٹر. فلٹر کی کمانڈ کو استعمال کر کے ہم تمام ہیڈنگز کے ٹاپ پر ایک ایک ایرو جنریٹ کرتے ہیں. اس کا مین فائدہ یہ ہے کہ آپ انڈیویجول ریکارڈ اسٹڈی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایڈمن میں سے ڈپارٹمنٹ میں سے ایڈمن والوں کے ریکارڈز دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو میں نے ڈپارٹمنٹ کے ایرو پہ کلک کیا اور یہاں سے تمام چیکس کو ہٹا کر ایڈمن پر چیک لگا کر اوکے کیا. آپ دیکھیں صرف ایڈمن والوں کے ریکارڈز آ گئے میرے پاس. میں اس کو آل کر دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمام پوزیشنز میں سے فار ایگزامپل مجھے صرف اکاؤنٹنٹس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے, تو میں نے اکاؤنٹس پوزیشن پہ کام کرنے والے لوگوں کی ڈیٹیل دیکھ لی, اسی کو میں نے آل کر دیا. اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس وہ امپلائی جن کی ایج 20 سے 30 کے بٹوین ہے اس کے ریکارڈ دیکھ لوں میں, تو ہم ایج کی فیلڈ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے نمبر فلٹر میں جا کر گریٹر دین لیس دین کے بٹوین کام کرتے ہیں, لائک بٹوین کی فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں. اس گریٹر دین 20 ایج ہونی چاہیے اور لیس دین 30 ایج ہونی چاہیے, اس کو سلیکٹ کیا. اب آپ دیکھیں وہی امپلائیز میرے پاس آ رہے ہیں جن کی منیمم ایج 20 اور میکسیمم ایج جو ہے وہ 30 کے بٹوین ہے. اس کرائٹیریا کو ہم بہت ساری جگہوں پر اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مجھے گرینڈ سیلری کے اندر ان تمام امپلائیز کا ریکارڈ دیکھنا ہے جن کی سیلری 20,000 سے ابو اور 30,000 سے بلو ہے, تو ہم اسی نمبر فلٹر پہ جا کر بٹوین کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہوئے 20,000 اینڈ 30,000 ڈیفائن کرتے ہیں, فائنلی اوکے کرتے ہیں. یہ دیکھیں 20 to 30,000 کے بٹوین ڈیٹا آ رہا ہے. اور اگر میں گریٹر دین کی کمانڈ کو صرف استعمال کرتا ہوں یہاں پر, تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف وہی سیلری میرے پاس آتی جو کہ 20,000 سے ابو ہے, ٹل وہ جہاں تک بھی ہو. تو فلٹر ایک بیسٹ کمانڈ جس کے ذریعے ہم اپنے ریکارڈز کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایڈوانس فلٹر اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر.